یتیم یہ کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، چونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کی کفالت کرنے اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بطور خاص حکم دیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ یہ بالخصوص ان لوگوں کو حکم ہے جو یتیم کے سرپرست ہوتے ہیں۔ اس کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، ایسی حفاظت کرے جو اس یتیم کے حق میں جاتی ہو۔ مال کو اس طریقے سے خرچ نہ کیا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہاں فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک اور جگہ یتیم کا مال کھانے کو پیٹ میں انگارے بھرنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہو۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں بطور خاص اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کی جائے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کے احکامات ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کی بطور خاص تاکید ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا راستہ ہے جنت میں، کہ انسان دنیا میں یتیم کی خبرگیری کرے اور حسن سلوک اس کے ساتھ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا کرتا ہے۔ بہترین گھر اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو اگر کسی کے وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کی خبرگیری کیا کرے۔ یہ جہاں دنیا میں انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب بنے گا۔